السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کالج میں پڑھتی تھی، سال دوم کی طالبہ تھی۔ شروع سے ہی پڑھائی میں تیز تھی، سیدھی سادی طبیعت پائی تھی، فطرتاً بہت ہی ہمدرد دل رکھتی تھی اور کسی کی تکلیف سہ نہ سکتی تھی۔ کوئی تکلیف سے روتا تو اس کی تکلیف کا احساس کر کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ دنیا میں سبھی قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، کچھ نرم دل ہوتے ہیں تو کچھ سخت دل، کوئی جذبات سے کام لیتا ہے تو کوئی دماغ کے فیصلے مانتا ہے اور عقل مند کہلاتا ہے۔ بہرحال میری دوستیں بھی سلجھی ہوئی لڑکیاں تھیں اور ٹیچرز بھی مجھے چاہتی تھیں، کلاس میں ہمیشہ اہمیت ملتی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ میں تعلیم کے میدان کی نمایاں کھلاڑی تھی اور ہر سال کچھ مضامین میں ہمیشہ فرسٹ پرائز لیتی تھی۔ ایک روز میں کالج جا رہی تھی اور میرے پاس 10 روپے تھے۔ ایک فقیر وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے آگے بڑھ کر میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیا۔ میرے دل سے صدا ابھری کہ اسے خیرات دے دوں، لیکن 10 کا نوٹ تھا، جبکہ ان دنوں 1 روپے کی بھی بڑی قیمت تھی۔ سوچا کہ یہ نوٹ اسے دے دوں گی تو کینٹین سے کچھ نہ لے سکوں گی، کھلے پیسے یا سکے ہوتے تو اس کی ہتھیلی پر ضرور رکھ دیتی۔ یہ سوچ کر میں نے فقیر کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر دیا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ بیچارہ صدا دیتا رہ گیا، میں نے توجہ نہ دی اور سڑک کراس کر لی۔ تبھی اچانک میرے دل سے ایک صدا اٹھی کہ یہ روپے اسے دے دیتی تو اچھا ہوتا، کیا پتا وہ خستہ حال بوڑھا کتنا ضرورت مند تھا۔ آج کینٹین سے کچھ نہ لیتی تو کیا ہو جاتا، انسان روزہ بھی تو رکھ لیتا ہے۔ وہ اپنی غربت کے واسطے دے رہا تھا اور میں اسے نظر انداز کر کے آگے نکل آئی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میری نظروں کے سامنے کوئی پیکر سا گزر گیا، شاید میری آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ وہ کچھ لال رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھا، جیسے دلہنیں لال رنگ کا لباس پہنتی ہیں، لیکن سمجھ نہ آیا کہ کیا تھا۔ خیر پھر زیادہ توجہ نہ دی کہ کالج کو دیر ہو رہی تھی۔ جب کالج پہنچی تو دل بالکل بجھ چکا تھا، روح پر مردنی سی چھائی ہوئی تھی، جیسے میرے اندر کوئی تکلیف دہ خلا پیدا ہو گیا ہو۔ سارا دن پڑھائی میں جینا لگا، گھر جاتے جاتے میری حالت بری ہو گئی، نہ جانے مجھے کیا محسوس ہو رہا تھا۔ اس دن کھانا بھی نہ کھایا گیا۔ بار بار اس فاقہ زدہ بوڑھے کا چہرہ نگاہوں میں پھر جاتا، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے اور میلے تھے اور آنکھوں میں ہلکے پڑے تھے۔ اس سے پہلے میں نے ایسی بری حالت کبھی کسی گداکر کی نہ دیکھی تھی۔ میں سہمی رہی، مگر گھر میں کسی کو نہ بتایا کہ آج کیا واقعہ پیش آیا ہے، حتیٰ کہ میرا دل بے چین رہنے لگا کہ مجھ سے جو خطا سرزد ہو گئی ہے اس کا کفارہ شاید کسی طور ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بھکاری نوجوان لڑکا یا عورت ہوتی یا کوئی بچہ بھی ہوتا تو شاید مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا، لیکن یہ شخص 80 برس کا اور بڑا ہی مدکوب بوڑھا تھا۔ یقیناً ایسی مجبوری تھی کہ گھر پر آرام کرنے کی بجائے بھیک مانگنے پر مجبور تھا۔ میں ہر وقت سوچتی کہ یا اللہ مجھے معاف کرنا، یہ میری آزمائش تھی شاید، کہ اس بوڑھے کی جس کو بھیک مانگنے کی خاطر تو نے اس بے حس و بے رحم معاشرے میں زندہ رکھا تھا اور میں اس آزمائش میں پوری نہ اتر سکی۔ میں سوچتی کیا خبر اس کی اولاد ہی نہ ہو سکتا ہے اولاد ہو مگر اسے پوچھتی نہ ہو۔ اکثر اولادیں بھی اپنی اولاد کی محبت میں ایسی کھو جاتی ہیں کہ بوڑھے والدین کو در بدر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا کرتی ہیں۔ اب طرح طرح کی سوچیں آتی، ہر روز ایسی سوچیں مجھے بے چین رکھتی۔ کبھی کبھی تو رات بھر نیند نہ آتی، اور اگر نیند آ جاتی تو خواب میں ایسے لگتا کہ میں بھیک مانگتی ہوئی سڑکوں پر پھر رہی ہوں۔ ڈر کے مارے میں نے سونا ہی چھوڑ دیا۔ بھوک پیاس ختم ہو گئی، راتوں کی نیندیں اڑ گئیں۔ میں نے پابندی سے نمازیں پڑھنا شروع کر دی کہ شاید میری دل کی پریشانی ختم ہو۔ جب گھر والوں نے کچھ عرصے بعد میری یہ حالت دیکھی تو وہ پریشان ہو گئے، سوچنے لگے کہ کہیں خدا نہ خواستہ مجھے کوئی دماغی مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔
جبکہ اللہ کا شکر تھا کہ میرا دماغ بالکل صحیح کام کر رہا تھا۔ بس کوئی ایسا لمحہ مجھ پر آیا کہ دل ہر وقت خوف خدا سے سہما رہنے لگا۔ میں اس عمر میں اتنی بے وقوف تھی کہ یہ بھول ہی گئی کہ اللہ خطائیں معاف کرنے والا غفور و رحیم ہے۔ پھر اکثر یہ واقعہ بھلانے کی کوشش کرتی، لیکن جب کھانا کھانے بیٹھتی اس فقیر کی صدا کانوں میں گونجنے لگتی، بیٹی اللہ کے واسطے مجھے کچھ دے دو، میں 2 دن سے بھوکا ہوں۔ بس یہ صدا تھی جس کو میرا ضمیر بھلا نہیں پا رہا تھا۔ کچھ عرصے بعد یوں ہوا کہ میرے اندر سے ایک آواز آتی کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں وہ فقیر بیٹھا ہوگا، اس کو پیسے دے آؤ۔ میں وہاں جاتی، واقعی وہاں کوئی فقیر موجود ہوتا اور میں اسے کچھ سکے خیرات بھی دے دیتی، لیکن وہ بابا مجھے پھر کبھی نظر نہ آیا۔ ادھر میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا اور ادھر میرے گھر والے سمجھ رہے تھے کہ میں خدا نہ خواستہ کسی دماغی مرض میں مبتلا ہو گئی ہوں جو فقیروں کے پیچھے بھاگتی پھرتی ہوں۔ امی ابو نے آپس میں مشورہ کیا۔ ابو کے ایک دوست کے ایک ڈاکٹر جاننے والے تھے جو دماغی امراض کے ماہر تھے۔ انہوں نے کچھ دوائیں دی جو والدہ اور والد زبردستی کھلاتے۔ ان کے اثر سے میرا دماغ معاف رہنے لگا۔ نیند تو آ جاتی، لیکن رات دن غنودگی کسی کیفیت رہنے لگی، ٹھیک طرح سے پڑھ بھی نہ پاتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امتحان نہ دے سکی۔ تب والدین کو اور زیادہ تشویش ہوئی۔ انہوں نے دوسرے ڈاکٹرز کو دکھایا جنہوں نے دماغی امراض کے ہاسپٹل میں داخل کرانے کا مشورہ دے دیا۔ یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا جہاں میں 21 دن رہی۔ وہ مجھے مختلف دوائیاں دیتے رہے جس سے میرا دماغ سن ہی رہنے لگا۔ ڈاکٹر سمجھتے تھے کہ وہ میرا صحیح علاج کر رہے ہیں اور میں سمجھتی تھی کہ میں صحیح الدماغ ہوں اور یہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال 21 دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد مجھے چھٹی مل گئی اور میں گھر آ گئی۔ اس کے بعد اتنا ہوا کہ میں پہلے والے معمولات برقرار نہ رکھ سکی، مثلاً فقیروں کو پیسے دینا، رات بھر جاگ کر گزارنا اور کھانا وغیرہ نہ کھانا، صرف اس ڈر سے کہ کہیں دوبارہ یہ لوگ مجھے ذہنی امراض کے ہاسپٹل میں نہ ڈال دیں۔ ادھر میرے گھر والے سمجھ رہے تھے کہ ہم نے کیسا کامیاب علاج کروایا کہ یہ اب ٹھیک ہو گئی ہے۔ گھر والوں کو تو تسلی تھی، لیکن انہوں نے بغیر اس بات پر غور کیے کہ مجھے دماغی امراض کے ایک ہاسپٹل میں بھیج دیا کہ جب میں واپس آؤں گی تو لوگوں میں یقیناً پاگل مشہور ہو جاؤں گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ خاندان بھر میں عجیب و غریب چہمگوئیاں ہوئیں۔ سب مجھے خاص طور پر دیکھنے آئے کہ دیکھیں اب کیسی ہو گئی ہے، دماغی ہسپتال سے واپس آئی ہے، یقیناً کوئی سرخاب کے پر لگ گئے ہوں گے۔ یہ میں ہی سوچ سکتی تھی کہ جو دماغی ہاسپٹل سے واپس آئے تو خواہ وہ کتنا ہی صحیح الدماغ کیوں نہ ہو، پاگل مشہور ہو جاتا ہے۔ خیر وقت گزرتا گیا، میں نے دوبارہ FA کے امتحان دیے، اچھے نمبروں سے پاس بھی ہو گئی۔ پھر BA میں داخلہ لیا اور اس طرح BA بھی پاس کر لیا۔ اب ماں باپ کو شادی کی فکر ہوئی تو رشتے دیکھنے لگے، لیکن مینٹل ہاسپٹل میں زیر علاج رہنے کی وجہ سے یہی بات میری شادی میں آنے لگی۔ جب رشتے کے خواہاں ادھر ادھر سے پوچھ گچھ کرتے، محلے والے، عزیز و اقربا، کوئی کہہ دیتا کہ لڑکی کچھ عرصہ مینٹل ہاسپٹل میں زیر علاج رہی ہے۔ بس اس قدر سننا ہوتا کہ لڑکے والے دوبارہ نہ آتے۔ 3-4 سال یوں ہی گزر گئے۔ خدا کر کے ایک جگہ رشتہ طے ہوا۔ لڑکے والے شریف لوگ تھے، زیادہ پوچھ گچھ نہ کی، بس ایک بار مجھے دیکھا، پسند کر لیا اور شادی کی تاریخ رکھ کر چلے گئے۔ یوں میری شادی ہو ہی گئی۔ اس شادی میں میری ساس کی مرضی شامل نہ تھی، کیونکہ اڑتے اڑتے شادی سے 1 دن پہلے ان کو یہ خبر کسی نے پہنچا دی کہ لڑکی مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر آئی ہے۔ وہ اس شادی پر بالکل راضی نہ تھی، لیکن میرے سسر صاحب اور خود میرے شوہر وسیم نے ہمت کی کہ اب سب تیاریاں مکمل ہیں اور رشتہ توڑنا ٹھیک نہیں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ ساس ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ جب شادی ہوئی تو سسرال میں سبھی نے خوش آمدید کہا سوائے ساس کے۔ وہ ہر آنے والی عورت سے کانا پھوسی کرتی کہ دیکھو بہن، اب آگے اللہ کو کیا منظور ہے، ہمیں تو عین وقت پر پتہ چلا کہ لڑکی پاگل رہ چکی ہے، خدا جانے کب اس کا پاگل پن دوبارہ واپس آ جائے، کوئی دورہ پڑ جائے، میں تو اس کے ساتھ اکیلے بیٹھنے سے بھی ڈرتی ہوں۔
رات کو گھر کی سب چھریاں اور نوکیلی چیزیں چھپا دیتی ہوں۔ دعا کرو بس اللہ تعالیٰ میرے وسیم کی خیر رکھے۔ میں تو پاگل نہ تھی، لیکن اس وہم میں میری ساس بیچاری کو پاگل پن کے دورے ضرور پڑنے لگے۔ وہ مجھ سے خواہ خوف کھانے لگی۔ رات کو قرآنی آیات پڑھ کر اپنے بیٹے یعنی میرے شوہر وسیم پر اور خود پر اور تمام گھر کے افراد پر دم کرتی کہ کہیں ان کی پاگل بہو اچانک کسی پر حملہ نہ کر دے۔ بس میرے پاگل پن کی عجیب کہانیاں بن چکی تھی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ساس نے برملا کہنا شروع کر دیا کہ وسیم بیوی کو طلاق دے دے اور دوسری شادی کر لے، ورنہ میں سچ مچ ہی پاگل ہو جاؤں گی۔ ان کا یہ وہم راسخ ہو چکا تھا کہ کسی روز میں ان کو یا ان کے گھر کے کسی فرد کو جان سے ہی مار دوں گی۔ ساس نے تو گویا مجھے ڈائن ہی سمجھ لیا تھا۔ بہو ماننے سے انکار کر دیا اور وسیم کو دوسری شادی کرنے اور مجھے چھوڑنے پر مجبور کرنے لگی۔ لیکن اللہ کے کرم سے میری طلاق نہ ہوئی اور نہ ہی وسیم نے دوسری شادی کی۔ وہ میرے شوہر تھے، میرے بارے میں سب کچھ بہت اچھی طرح جانتے تھے اور وہ ویسے بھی دل کے بہت ہی اچھے انسان تھے۔ ایک روز میں وسیم کے ساتھ شاپنگ کرنے بازار گئی۔ اتفاق سے وہاں وہی بوڑھا فقیر نظر آ گیا۔ میں تو اس کو دیکھ کر پاگل سی ہی ہو گئی۔ میں نے خاوند سے کہا کہ فوراً گاڑی روکیے، مجھے اس فقیر کو پیسے دینے ہیں۔ انہوں نے گاڑی روکی اور میرے ساتھ اتر کر فقیر کے پاس پہنچے۔ انہوں نے جیب سے 1000 روپے کا نوٹ نکال کر اس کو دیا اور بولے، بابا تم کیوں اس بوڑھی عمر میں بھیک مانگ رہے ہو؟ تم سے تو ٹھیک طرح چلا بھی نہیں جا رہا، کیا تمہاری اولاد نہیں ہے؟ یہ تو آرام کرنے کے دن ہے۔ اس بابا نے جواب دیا، بیٹا بے شک آرام کی عمر ہے، لیکن مجبوری انسان سے کیا نہیں کراتی۔ اللہ نے مجھے کوئی بیٹا نہ دیا، ایک بیٹی ہے جس کی شادی کر دی تھی۔ اپنے داماد اور بیٹی کے پاس ہی رہا کرتا تھا۔ میرا داماد بہت ہی اچھا آدمی تھا۔ بیٹی کو بھی اللہ نے اولاد سے نواز دیا، 4 بچے ہو گئے۔ ابھی بچے چھوٹے تھے کہ ایک روز جب کہ داماد کام پر جا رہا تھا، ایک تیز رفتار بس نے اسے کچل دیا۔ بیٹی بیوہ اور اس کے بچے یتیم ہو گئے۔ میری بیٹی خود محنت کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے ٹی بی نے آ لیا۔ وہ محنت نہیں کر سکتی۔ اس کے بچوں کا پیٹ پالنے کو اس عمر میں بھیک مانگتا ہوں، کیونکہ میں خود بھی محنت مشقت نہیں کر سکتا۔ میں نے ساری زندگی عزت کی روٹی کمائی ہے، لیکن اب وہ بابا جی اپنی بات مکمل کیے بغیر رونے لگے۔ ان کو روتا دیکھ کر میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وسیم مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میں نے وسیم سے کہا کہ آپ پلیز فوراً بابا جی کو اپنی گاڑی میں بٹھائیں اور ہم ان کے گھر جائیں گے ان کی مدد کے لیے۔ وسیم میری حالت دیکھ کر کافی حیران اور پریشان بھی تھے۔ میری تسلی کی خاطر فوراً بولے، ہاں کیوں نہیں۔ ان بابا جی کو ہم نے گاڑی میں بٹھا لیا۔ ان کا گھر کیا تھا، کچی آبادی میں ایک جھگی تھی جس کے اطراف گندا پانی جمع تھا۔ انہوں نے دکھایا کہ ان کے نواسے اور نواسی اسکول جاتے ہیں اور بیٹی کو ٹی بی کی دوا لینی ہوتی ہے۔ بابا جی کے گھر میں کچھ نہ تھا سوائے 2 چارپائیوں اور چند سلور کے برتنوں کے۔ مجھے بے حد دکھ ہوا۔ جب ہم واپس آ کر گاڑی میں بیٹھے تو میں نے وسیم کو اپنی ساری رام کہانی سنائی کہ کس طرح کالج جاتے ہوئے میں نے پہلی دفعہ بابا جی کو دیکھا تھا اور اب اتنے سالوں بعد دوسری بار دیکھ رہی تھی۔ وہ میری کہانی سن کر کافی حیران ہوئے اور میرے پاگل مشہور ہو جانے کا راز بھی انہوں نے پا لیا۔ بہرحال انہوں نے مجھے پوری تسلی دی اور ہم گھر واپس آ گئے۔ وسیم نے ان بابا کی بہت مدد کی۔ ان کو نہ صرف گھر بیٹھ جانے کی تلقین کر دی، بلکہ ہر ماہ ان کی بیوہ بیٹی اور یتیم بچوں کا خرچہ باندھ دیا۔ اس مستحق کنبے کی دعا سے نہ صرف مجھے روحانی سکون مل گیا، بلکہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میری ساس کا وہم بھی آہستہ آہستہ بالکل دور ہو گیا۔ بلکہ جب انہوں نے میری کہانی سنی تو وہ خود بھی بابا کی بیٹی کو ہر ماہ رقم پہنچانے لگی۔ اللہ نے بڑا کرم کیا اور وسیم کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی۔ وہ انجینئر تو تھے ہی، لیکن ان کو اتنی اچھی پوسٹ پر جاب ملی اور اتنی اچھی تنخواہ ملنے لگی جو ہم سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ سچ ہے، اللہ انسان کی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں کرتا، وہ اس کے عوض فرش سے عرش پر پہنچا دیتا ہے۔ بس دیدہ بینا اور سوچنے والا دل چاہیے۔ ہم آج کل اکثر کسی کو بھی پیشہ ور بھکاری جان کر دھتکار دیتے ہیں
اور کبھی کسی کے دکھوں کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن وہ لوگ جو واقعی ضرورت مند ہو، انہیں بھیک دینے سے پہلے ان کا حال ضرور جان لینا چاہیے، خاص طور پر بہت ہی بوڑھے گداگروں کا۔ اگر وہ نشہ نہیں کرتے بلکہ صرف بڑھاپے کی وجہ سے ہر ایک کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اس پر غور ضرور کرنا چاہیے۔ میرا مطلب گداگری کی حوصلہ افزائی کرنا ہرگز نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ آخر انسان ہی انسان کا مرہم ہوتا ہے۔